السلام علیکم۔ 4 ٹی وی کے 6 سال مکمل ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر خبرنامے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ خانگی انجینئرنگ کالجز میں فیس کو قطعیت، مختلف کالجز میں 30,000 سے 68,000 روپے فیس کا تعین۔ تلنگانہ پر روڈ میپ کی تیاری کا آغاز، مسئلہ حیدرآباد کو بھی حل کرنے کی ضرورت، دیواکر ریڈی کا احساس۔ علم کے ہتھیار سے ہی معاشرے میں انقلاب ممکن، اویسی اسکول آف ایکسلنس میں تقریب سے اکبر اویسی کا خطاب۔ شہر میں پولیس وہیکل سے ٹکر کا ایک اور واقعہ، دارالشفا علاقے میں 4 کمسن بچے اور 2 خواتین زخمی۔ اور ضیاء گڑھ مسلخ میں دکانوں کی انہدامی کارروائی سے دل برداشتہ 2 تاجرین صدمے سے فوت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی حکومت نے تقریباً 697 خانگی انجینئرنگ کالجز کی فیس کو قطعیت دے دی ہے۔ AFRC کی سفارشات موصول ہونے کے بعد حکومت نے ہفتے کو اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے۔ حکومت نے 195 کالجز جنہوں نے دستاویزات جمع نہیں کرائے ہیں ان کے لیے 30,000 روپے فیس کا تعین کیا ہے۔ 434 کالجز جنہوں نے تفصیلات جمع کرائی ہیں ان کے لیے 35,000 روپے اور 68 کالجز کے لیے 51 سے 68,000 روپے فیس کا تعین کیا گیا۔ بعض انجینئرنگ کالجز میں اعظم ترین فیس 1,13,000 روپے سے زائد بھی مقرر کی گئی ہے۔ تلنگانہ اور متحدہ آندھرا پردیش کے لیے روڈ میپ کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی ہفتے کو کیمپ آفس میں مصروف رہے، اس لیے سیکریٹریٹ نہیں آ پائے۔ کیمپ آفس پر وزیر اعلیٰ سے سابق وزیر JC دیواکر ریڈی اور اننت رام ریڈی کے علاوہ S وجے راما راجو نے ملاقات کرتے ہوئے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام ریاست بنانے کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں دیواکر ریڈی نے میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے باوجود حیدرآباد کا مسئلہ برقرار رہے گا، اس لیے اسے مرکزی زیر انتظام ریاست قرار دیا جانا چاہیے۔ وجے راما راجو نے بھی وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کرتے ہوئے یہی بات کہی۔ ذرائع کے مطابق 9 جولائی کو CLP کا اجلاس منعقد ہوگا اور 7 جولائی کو نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا کی قیادت میں تشکیل تلنگانہ سے متعلق روڈ میپ کی تیاری پر علیحدہ اجلاس منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں علیحدہ ریاست کی تشکیل کے فوائد کا جائزہ لیا جائے گا۔ امکان ہے کہ CLP اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی 10 یا 11 جولائی کو دلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے سیما آندھرا قائدین کو غیر ضروری بیانات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا قائدین کو اپنا اجلاس متحدہ آندھرا سے موسوم نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس اجلاس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کا نام دینا مناسب نہیں ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا کرنے کے بجائے سیما آندھرا قائدین کو YSR کانگریس پارٹی اور جگن کے خلاف اجلاس منعقد کرنا چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے دوران تلنگانہ قائدین نے کبھی بھی پارٹی سے بغاوت نہیں کی تھی، جبکہ آندھرا والوں نے ہی پارٹی چھوڑ کر YSR کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔
سالانہ ملت تعلیمی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلائے جانے والے اویسی اسکول آف ایکسیلنس واقع نشیمن نگر میں داخلوں کے لیے قرآن اندازی انجام دی گئی۔ ٹرسٹ کے صدر نشین اور قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی نے قرآن اندازی انجام دی۔ انہوں نے اس موقع پر اولیاء طلباء سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں خاص دلچسپی لیں، کیونکہ علم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے مسلمان معاشرے میں انقلابی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں مجلس اتحاد مسلمین کی خدمات کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 100 نشستوں کے لیے 4 تا 500 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اکبر اویسی نے کہا کہ ٹرسٹ کی جانب سے 5000 سے زائد طلباء کو معیاری تعلیم مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی چوتھی عمارت کا آئندہ تعلیمی سال نرخی پھول باغ میں آغاز ہوگا۔ ناظم اویسی اسلامک سینٹر مولانا انوار احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمانوں نے جب کبھی علم کے میدان میں ترقی کی ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اس کے برخلاف دنیا کی دوسری قوموں نے علم کو تجارت بنا دیا۔ انہوں نے اکبر الدین اویسی کی خدمات کی ستائش کی۔ اسکول کی انچارج عائشہ روبینہ نے بتایا کہ نشیمن نگر کے اس اسکول میں 1200 طلباء معیاری اور بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب یہ طلباء اپنی اسکولی تعلیم مکمل کریں گے تبھی علم کے تمام شعبوں میں ترقی کر پائیں گے۔ رکن بلدیہ وجاہت علی خان نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر دیگر مجلسی اراکین بلدیہ اور سینئر کارکن بھی موجود تھے۔ یا زندگی کے جو بھی کمزوریاں ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف علم سے دور ہو سکتی ہیں، تعلیم سے دور ہو سکتی ہیں۔ اور آج اگر مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم کی ہے، وہ تعلیم کی ہے۔ اور یہ تعلیم اور علم اگر ہر گھر میں ہمارے پہنچ جائے گی اور ہمارے آنے والی نسل تعلیم کے زیور ہماری ہوگی، بشرط یہ کہ ہم میں تعلیم اور علم کو فروغ دینا ہوگا۔ اور نتائج اگر آج ہم کچھ کریں گے تو اس کے نتائج کل نہیں نکلیں گے، ضرور نتیجہ نکلنے کے لیے وقت لگے گا، شاید 8-10 برس لگیں، لیکن وقت آج آ چکا ہے کہ ہم کو یہ تعلیمی انقلاب کو برپا کرنا ہوگا اور تعلیم کو فروغ دینا ہوگا۔ اور اگر ہم کام آج شروع کریں گے تو آئندہ کے لیے ہم کو اس کے فائدے ضرور آئیں گے۔ جو لوگ علم سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو مدرسوں کو بھیجیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور ہم کو اگر صحیح معنوں میں آنے والی صدی پر اگر ہم قابض ہونا چاہتے ہیں اور آنے والے صدی کو مسلمانوں کی اور اسلام کی صدی اگر ہم کہلوانا چاہتے ہیں تو ہم کو تعلیم پر توجہ دینی ہوگی اور ایک تعلیمی انقلاب کو لانا ہوگا۔ اگر یہ نہیں آئے گا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی میں کہوں گا کہ اس مدرسے میں کافی اچھا تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 4 ٹی وی نے اپنے قیام کے 6 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ان 6 سالوں میں 4 ٹی وی نے خبروں کی مؤثر پیشکشی کے ذریعے ناظرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ 4 ٹی وی کی اس کامیابی کے سفر میں ناظرین کی دعاؤں اور حوصلہ افزائیوں کا اہم رول رہا ہے۔ خبروں کے ساتھ ساتھ مذہبی پروگراموں میں علماء کی تشریف آوری، عوامی مسائل کے پروگراموں میں دانشور حضرات اور طبی پروگراموں میں ڈاکٹرز کیریئر کے انتخاب کے لیے کیریئر کونسلرز کے ساتھ ناظرین کو ٹیلی فون کالز کے ذریعے بات چیت کا موقع فراہم کیا جاتا رہا ہے۔ 4 ٹی وی کے 6 سال مکمل ہونے پر
نہ صرف سیاسی قائدین اور عوام مبارکبادیاں دے رہے ہیں، بلکہ 4 ٹی وی کے اسٹوڈیو میں لگاتار 4 ٹی وی کے ناظرین کے ٹیلی فون کالز موصول ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ ناظرین کی محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 4 ٹی وی نے اپنے کامیابی کے 6 سال مکمل کیے ہیں۔ 4 ٹی وی انتظامیہ اور اسٹاف کی حوصلہ افزائی اور مسلسل دعاؤں کے لیے اپنے ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ فور ٹی وی کے کامیاب 6 سال کے تکمیل پر میری طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ 4 ٹی وی کے اسٹاف، ناظرین، چینل کے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہر ایک حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں 4 ٹی وی کی جانب سے جو کام ہوا ہے یہ قابل تعریف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چل کر بھی جو نام، شہرت 4 ٹی وی چینل حاصل کیا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور بھی اس کو مضبوط کرتے ہوئے یہ چینل آگے چلے گا اور انشاءاللہ بہت سالوں تک لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی امیدوں کو قائم کرتے ہوئے چلے گا۔ 4 ٹی وی نیوز چینل کو 6 سال کمپلیٹ کرنے کے لیے ہماری طرف سے بہت بہت شبھ کامنائیں، بہت بہت مبارک ہو۔ اور پرانے شہر میں اولڈ سٹی ایریا میں خاص طور پر جو ہے یہ 4 ٹی وی بہت ہی پاپولر چینل ہے اور لوگ اس کو نیوز کی جانکاری کے لیے، خبروں کے لیے جو ہے اس چینل کو خاص طور پر دیکھتے ہیں اس ایریا میں۔ تو اس کا بہت بڑا رول ہے ایریا میں انفارمیشن دینے کا، پبلک تک جو ہے خبر پہنچانے کا، اور بالکل سمے پر بالکل تازہ خبریں جو ہیں پبلک کو پہنچاتے ہیں۔ اور جو ہے رمضان کا مہینہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے، تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے میں نیوز چینل کو اسپیشلی اور اولڈ سٹی کے لوگوں کو رمضان کی بھی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ اور ایک بار پھر سے جو ہے ہماری طرف سے بیسٹ وشز، اور میں کامنا کرتا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے آگے کے لیے اور اچھی پروگریس کرے اور اچھی ترقی کرے اور پبلک کو جلدی سے جلدی اچھی سے اچھی تازہ سے تازہ خبریں جو ہے پہنچاتا رہے اور آپ کی پاپولیرٹی ہمیشہ بڑھتی رہے۔ تھینک یو۔ 4 ٹی وی چینل حیدرآباد میں 6 سال سکسیسفلی کمپلیٹ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی جو مائنارٹیز کے مسائل ہیں جو حکومت کے سامنے عوام کی کیا کیا تکلیف ہے حکومت کے سامنے دکھا کو ان کا کام کرانے میں بہت سکسیسفلی 6 سال کام کیا ہے۔ اس کے بعد میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور ترقی کرے بول کے میں دعا کر رہا ہوں۔ بہت بہت مبارکباد آپ کو ہم دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو اور آپ کے ویورز کو، کہ آپ 6 سال پورے کر لیے ہیں اور اچھی طرح سے آپ کی بھی چینل چل رہی ہے۔ کئی ایشوز پہ آپ چینل میں بتا رہے ہیں، تو اور بھی منارٹیز کے ایشوز پہ آپ اچھی طرح سے فوکس کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے 6 سال کیا اور کئی سال آپ کا چینل چلتا رہے گا۔ تھینک یو۔ I appreciate and congratulate 4 TV News management and the personnel who are working in the channel. And through 4 TV News channel, I congratulate all the viewers who are viewing this 4 TV, and they are giving good news and good entertainment to the public, and actual news they are giving. For that we all appreciate the 4 TV News channel. Thank you. ٹی وی کے 6 سال کی تکمیل ہوئی ہے اور یہ چینل کا آغاز ہو کر اور اس عرصے میں ٹی وی نے اپنی ایک علیحدہ شناخت بنا کے رکھی ہے اور اچھے پروگراموں کے ذریعے دن بدن ناظرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس کے تمام پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مذہبی، سیاسی، ادبی، تعلیمی، معاشی ہر اعتبار سے
तमाम प्रोग्राम इसके ज़रिए नाज़रीन की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं और बहुत ही कम अरसे में इतनी ज़्यादा मकबूलियत इस चैनल को हासिल हुई है। मैं इसके चैनल के तमाम ज़िम्मेदारों उनके तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ఛానల్కి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఈ ఛానల్ ప్రజలకు సంబంధించి ప్రజలకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్లో కానీ న్యూస్లో కానీ ప్రజలకు మేలు జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు అందించే విధంగా ఉండాలని మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. OTV न्यूज़ चैनल शुरू होके 6 साल कंप्लीट हो गए। मैं इस शुभ संदर्भ में मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो OTV के प्रेक्षकों को, उसके साथ साथ OTV मैनेजमेंट को, OTV में काम करने वाले स्टाफ को, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो समाज में जो गरीब लोग हैं, समाज में जो नेग्लेक्टेड लोग हैं, उनके लिए सभी लोग काम करना चाहिए। यही संदर्भ में 4TV भी वैसे लोगों के साथ आगे काम करेंगे, यही उम्मीद के साथ मैं इसी खुशी के समय पे सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश महिला कमीशन की जानिब से ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस और इससे निमटने के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। रियासती लोक आयुक्ता सुभाषन रेड्डी और वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इस मौके पर सुनीता रेड्डी ने तयक़ुद दिया कि वर्कशॉप में पेश की गई सिफारिशात पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि NRI से शादियों की वजह से ख़वातीन को जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस सिलसिले में ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाएगी। लोक आयुक्ता सुभाषन रेड्डी ने महिला कमीशन के दोबारा आगाज़ को खुशाइन करार दिया। उन्होंने रियासती वज़ीर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की सताइश की। ज़िले खम्मम के काजीपुर देहात में उर्दू घर और शादी खाने के लिए महकूमे अक़लियती बहबूद ने 15,50,000 रुपये मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने दावा किया है कि मकतूल इशरत जहां दहशतगर्द थी। बीजेपी के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने इशरत जहां को दहशतगर्द करार देते हुए इशरत जहां की दहशतगर्दी का सबूत पेश किया और कहा कि उसकी हलाकत पर लश्कर तैयबा ने अफसोस का इजहार किया था। उनका कहना था कि कांग्रेस ने ही दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया है। कांग्रेस के दौर में मुख्तलिफ रियासतों में एनकाउंटर्स के दौरान 541 वाक़यात पेश आए। सबसे कम 8 एनकाउंटर्स गुजरात में हुए और इसी को मौजू बनाकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा करार देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने भी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर तलबा में किताबें तकसीम की गईं। आंध्र प्रदेश NGOs मुलाजिमीन ने PRC कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए अक़ल तरीन तनख्वाहें 15,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। NGOs के सदर ए बाबू ने कहा कि PRC से नुमाइंदगी करते हुए आज़म तरीन तनख्वाह 1,37,000
مقرر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے علاوہ فٹمنٹ 69% ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل ملازمت فراہم کی جائے اور قابلیت کے مطابق تنخواہوں کا تعین کیا جائے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون ترون جوشی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک اور بونالو تہوار کے دوران ساؤتھ زون میں امن و قانون کی برقراری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ترون جوشی نے ہفتے کو ساؤتھ زون میں واقع مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ترون جوشی نے بتایا کہ مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں کے مسائل سے انہوں نے واقفیت حاصل کی ہے۔ رمضان کے آخری دہم میں بونال تہوار آنے کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ خوشگوار ماحول میں رمضان اور بونالو کے ممکنہ انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ماہ رمضان المبارک کو پیش نظر رکھتے ہوئے محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے سرکاری عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ رمضان سے پہلے تمام مسائل کی یکسوئی کر لیں تاکہ روزہ داروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ منہاج الدین شکیل محمود اور ایس اے حق نذیر کے علاوہ مقامی ابتدائی مجلسی عہدیدار موجود تھے۔ بلدی عملے نے آصف نگر پی ایس سے مہدی پٹنم روڈ تک سڑک کی توسیع کی خاطر انہدامی کارروائی انجام دی۔ بلدیہ کے ذمہ دار عہدیدار نے بتایا کہ اس روڈ پر 50 سے زائد جائیدادوں کے مالکین کو خاطر خواہ معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے اور ہفتے کے روز تقریباً 17 ملگیاں اور مکانات منہدم کیے گئے۔ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے اس مقام کا دورہ کیا۔ واضح ہے کہ مجلس کی نمائندگی پر متاثرہ افراد کو خاطر خواہ معاوضہ منظور کروایا گیا ہے۔ ضیاء گوڑہ کمیلے میں دکانوں کے انہدام سے دل برداشتہ 2 افراد قلب پر حملے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ ایک ہی مقام پر کاروبار کرنے والے 2 افراد کی ایک ہی دن میں موت سے ضیاء گوڑہ کمیلے کے تاجرین میں افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کمیلے میں بکروں کی کٹوائی اور گوشت کی فروخت کا کاروبار کئی سالوں سے جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں بھی ان دکانوں پر مقدمہ جاری تھا۔ مقامی تاجرین نے بتایا کہ جمعے کو متعلقہ سرکل انسپکٹر کرن کمار نے کمیلا پہنچ کر دکانداروں کو ہفتے کو کاروبار بند رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہفتے کو GHMC کا عملہ معائنے کے لیے آنے والا ہے، اس لیے دکانات بند رکھی جائے، لیکن ہفتے کی صبح پولیس ملازمین کی بڑی تعداد کمیلے میں تعینات کر دی گئی اور دکانداروں کو اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ پولیس کی موجودگی میں کمیلے میں موجود دکانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ جب یہ اطلاع 35 سالہ درشن کو ملی تو وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور قلب پر حملے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ 55 سالہ لکشمن راؤ بھی انہدامی کارروائی کو دیکھتا رہا اور جب وہ گھر پہنچا تو اسے بھی دل کا دورہ پڑا۔ لکشمن کو دواخانہ منتقل کیا گیا لیکن وہ دواخانہ پہنچتے پہنچتے ہی فوت ہو گیا۔ لکشمن اور درشن کی موت سے دیگر تاجرین میں افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ GHMC عملے کے خلاف شدید احتجاج کرتے دیکھے گئے۔ دکانداروں نے بتایا کہ اس انہدام سے تقریباً 200 خاندان متاثر ہوں گے۔ تاجرین نے پولیس کے رویے پر بھی ناراضگی ظاہر کی۔ گڈی ملکا پور فلاور مارکیٹ کے تاجرین نے مزید 78 دکانوں کے قیام کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تاجرین نے بتایا کہ نئی دکانوں کے قیام سے ان کے موجودہ کاروبار کو نقصان ہوگا کیونکہ نئی دکانوں سے ان کی دکانیں پیچھے ہو جائیں گی۔
تاظرین کے احتجاج کی اطلاع پر انسپکٹر پولیس آصف نگر نرسیا اور مارکیٹ کمیٹی کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے۔ انسپکٹر آصف نگر نے احتجاجی دکانداروں کو سرکاری کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے خلاف انتباہ دیا۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ گڈی ملکاپور فلاور مارکیٹ میں 78 نئی دکانوں کے قیام کو منظوری دی گئی ہے۔ ریاستی حج کمیٹی کے منتخبہ عازمین کے لیے چوتھا تربیتی پروگرام 7 جولائی بروز اتوار ایبٹس فنکشن ہال تلک روڈ پر منعقد ہوگا۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدرنشین سید خلیل الدین احمد اور سی او عبدالحمید نے منتخبہ عازمین سے بپابندی وقت شرکت کی اپیل کی ہے۔ یہ تربیتی پروگرام صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک منعقد ہو رہا ہے۔ ممتاز علماء کرام مناسک حج اور فضائل حج بیان کریں گے۔ حج کمیٹی کے بیان کے مطابق خانگی ٹور آپریٹرز کے توسط سے جانے والے عازمین بھی اس تربیتی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ دریائے کرشنا سے شہر کو پانی سربراہ کرنے کے دوسرے مرحلے کی پائپ لائن میں خرابی کی وجہ سے 7 جولائی بروز اتوار صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک پانی کی سربراہی نہیں ہو سکے گی۔ اس وجہ سے ریاست نگر، اندرا نگر، حبیب نگر، پھسل بنڈا، سنتوش نگر، للیتا باغ، شیواجی نگر، اپو گڑا، نصیب نگر، کندیکل گیٹ، چندرائن گٹا، عمر کالونی، حافظ بابا نگر اور اس کے آس پاس کے دیگر علاقوں میں پانی سربراہ نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ آبکاری ملکپیٹ کے انفورسمنٹ سیل نے بھوانی نگر میں نقلی شراب کی فروخت کرنے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ انفورسمنٹ سیل کے عہدیداروں نے بتایا کہ بھاگیامہ اور اس کے بیٹے سنجو اور سوریہ نارائنا نقلی شراب فروخت کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بھاگیامہ کو نقلی شراب سربراہ کرنے والے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کرتے ہوئے 1600 سے زائد پیکٹس ضبط کیے گئے۔ انفورسمنٹ سیل کے عہدیداروں نے نقلی شراب کی تیاری میں استعمال کی جانے والی اشیاء بھی ضبط کر لی۔ نارسنگی پولیس نے بین ریاستی سارقوں کی ٹولی کے 8 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1 پسٹول، 3 کارتوس اور 2 خنجر برآمد کر لیے۔ ڈی سی پی شمس آباد پولیس رمیش نے میڈیا کو بتایا کہ اتر پردیش کے رہنے والے ستیش، سنتوش، سنجے، اجیت، ڈبلیو سنگھ اور ششیکانت کے علاوہ ان کے 2 ساتھیوں کو طلاع گردی کے دوران اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب یہ لوگ ایک پائپ فیکٹری میں سرقہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ پولیس کی تفتیش پر مذکورہ افراد نے بتایا کہ وہ اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور ان کے خلاف جے ڈی میٹلا، شمس آباد، ناچارم اور پٹن چیرو پولیس میں کیسز درج ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو ہفتے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا۔ شیرلنگم پلی کے علاقے میاں پور میں ایک اے ٹی ایم سے رقم کا سرقہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 3 سارق اے ٹی ایم کیبن میں داخل ہوئے اور سیکیورٹی گارڈ کو چاقو بتا کر پہلے تو سی سی ٹی وی کیمروں کو نقصان پہنچایا اور پھر انہوں نے اے ٹی ایم کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام ہو گئے تو وہاں سے فرار ہو گئے۔ دارالشفا کے علاقے میں پولیس کی گاڑی نے ایک آٹو کو ٹکر دے دی۔ اس واقعے میں 4 کمسن بچوں کے بشمول 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ متاثرہ خواتین نے بتایا کہ کشن باغ سے وہ اپنے گھر اکبر باغ آ رہی تھیں کہ دارالشفا کے پاس پولیس کی جیپ نے ان کے آٹو کو ٹکر دے دی۔ مقامی عوام نے بتایا کہ پولیس جیپ ڈرائیور کی لاپرواہی سے یہ واقعہ پیش آیا۔ زخمیوں کو خانگی دواخانے میں شریک کرا دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے بھی پولیس کی جیپ کی اس تیز رفتار ڈرائیونگ سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تھی۔
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ خانگی انجینئرنگ کالجز میں فیس کو قطعیت، مختلف کالجز میں 30,000 سے 68,000 روپے فیس کا تعین۔ تلنگانہ پر روڈ میپ کی تیاری کا آغاز، مسئلہ حیدرآباد کو بھی حل کرنے کی ضرورت، دیواکر ریڈی کا احساس۔ علم کے ہتھیار سے ہی معاشرے میں انقلاب ممکن، اویسی اسکول آف ایکسلنس میں تقریب سے اکبر اویسی کا خطاب۔ شہر میں پولیس وہیکل سے ٹکر کا ایک اور واقعہ، دارالشفا علاقے میں 4 کمسن بچے اور 2 خواتین زخمی۔ اور ضیاء گڑھ مسلخ میں دکانوں کی انہدامی کارروائی سے دل برداشتہ 2 تاجرین صدمے سے فوت۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی کا یہ خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، فی امان اللہ۔